أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویران گھر کے مثل ہے۔ بچوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے ایگزامپل کے ذریعے میں سمجھاتی ہوئی چلوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت ہی خوبصورت عمارت بنائیں یا بہت ہی بہترین آپ نے بنگلہ وغیرہ دیکھا ہوگا، لیکن اگر اس گھر میں یا اس بنگلے میں یا اس فلیٹ میں کوئی انسان نہیں رہتا ہو، وہ گھر کتنا عجیب سا لگتا ہے نا؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا اس چیز کو کہ اگر کتنا ہی خوبصورت گھر کیوں نہیں بنایا جائے، لیکن اگر انسان اس کے اندر نہیں رہتا ہے تو بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں لیکن قرآن سے کچھ نہ لے، یعنی قرآن پر عمل نہ کرے، تو ہمارا دل قرآن کے جیسا ہو جاتا ہے، مطلب وہ گھر ویران گھر کے مثل ہوتا ہے کہ جس طرح سے ویران گھر ہے اور لیکن اس کے اندر کوئی خوبصورتی کوئی اچھائی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارا دل بھی وہ ویران گھر کے مثل ہو جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز اور بھی سنا ہوگا کہ جو گھر تنہا ہوتا ہے جس کے اندر انسان نہیں رہتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جناتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے نا؟ وہاں پر انسان نہیں رہتے تو کوئی اور شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، تو ہمارا دل شیطان کا گھر ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے غور کیا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے یا دین کے تمام امور سے دور رہتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ شیطان ہمیں ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی بولتا ہے کہ غیبت کرو، کبھی بولتا ہے کسی کو ستاؤ، کبھی بولتا ہے کہ جھوٹ بولو، یعنی ہر طرح سے شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، اللہ اور رسول کے کہنے پر نہیں چلیں گے، تو ہمارا دل شیطان کا گھر ہو جائے گا، شیطان کا بسیرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، تاکہ ہم شیطان سے دور رہیں، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان سے دور رہنے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم بستر پر سونا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارے مائیں یا ہمارے استاد کہا کرتے ہیں اکثر کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہم سے دور رہے، ورنہ ہر کام میں ہمارے شیطان شامل حال ہوگا۔ سونے جائیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ بستر پہ آئے گا، کھانا کھائیں گے تو شیطان ہمارا ساتھ کھانا کھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے دور رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اور اللہ رسول اور قرآن مجید کی جو حکم ہے ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں، اور خاص طور سے قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ایک بہانہ یہ رہتا ہے کہ ہم ابھی واجب نہیں ہے، ہم پر ابھی واجب نہیں ہے نماز، اس لیے نہیں پڑھیں گے۔ دوسری یہ چیز کہ واجب ہو بھی جاتی ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ارے جو ہے اسکول کتنی تھکان ہے، ٹیوشن کتنی تھکان ہے، بچہ کہاں سے نماز پڑھے، یا بچہ جو ہے بہانہ کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں، آپ تمام کام کریں لیکن نماز آپ پر واجب ہے، اور جن پر واجب نہیں ہے ان پر بھی چاہیے کہ وہ نماز کی پریکٹس کرے۔ اگر ابھی سے نہیں پریکٹس کریں گے، مطلب 9 سال تک، لڑکی ہے تو 9 سال، اور اگر لڑکا ہے تو 15 سال تک، تو اگر اسٹارٹنگ سے پریکٹس نہیں کریں گے تو اچانک اگر ان کے سامنے
پیش کی جائے گی نماز تو نہیں پڑھے گا, دور بھاگے گا. اس لیے چاہیے کہ پہلے سے پریکٹس کریں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ اسکول یا مدرسے وغیرہ میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایگزام سے پہلے ٹیسٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بچہ پہلے سے پریپیئر ہو جائے ایگزام کے لیے, ہے نا. جب پہلے سے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اگر اس میں تیاری ہوتی ہے تب جا کے وہ ایگزام میں 100 مارکس لے کر آتا ہے, 90% لے کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پہلے سے پریکٹس تھی. اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح سے ہم دنیاوی امور میں پہلے سے پریکٹس کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے آمادہ رکھتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ دینی امور میں مطلب نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی چیزیں ہم پر واجب ہیں, ہم اپنے واجبات کے مکمل طریقے سے عمل کریں, اس کو ادا کریں. ورنہ دنیاوی کام میں ہم کتنے بھی آگے ہوں لیکن یہ تمام دنیاوی کام ہماری دنیا تک رہ جائے گا, اور آخرت میں کیا جائے گا, یہ تمام دینی امور جائیں گے, ہے نا. تو آخرت ایسی دنیا ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور دنیا ایک سفر کے مانند ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم لوگ سفر میں جب جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں تو ہم ساری چیزیں رکھتے ہیں, کوئی بھی چیز بھولے نہ, تاکہ ہمیں سفر میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے, ہے نا. اور جب ہم سفر کی اتنی تیاری کیے رہتے ہیں, اپنے آپ کو آمادہ کیے رہتے ہیں, تو جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں کی ہم اس سے بھی زیادہ تیاری کریں. تو یہ دنیاوی جتنے بھی امور ہے یا ہماری جتنی بھی چند سالہ زندگی ہے, یہ زندگی بس ایک انسان کی سفر ہے, اور رہنا کہاں ہے, ہمیشہ آخرت میں. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے تاکہ اس کے اندر ہم اچھے سے اچھے اعمال کریں اور اچھے سے اچھی چیزیں پر عمل کریں, قرآن پڑھیں, مثلا نماز پڑھیں, خصوصاً بچوں کے لیے. تو یہ تمام امور جب ہم لوگ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے تو اس کے بعد جب ہم قیامت مرنے کے بعد آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر یہ تمام چیزیں ہمیں کام آئیں گی. ورنہ جب ہم یہاں سے اچھائی نہیں کہہ کے بھیجیں گے تو ہمیں کہاں سے جنت ملے گی. ہم لوگ ہوپ کرتے ہیں, جس کی ہر چیز جو بھی کرتے, نماز پڑھتے ہیں, یہ ہماری ہوپ رہتی ہے, یہ لالچ رہتی ہے کہ ہمیں جنت ملے گی. روزہ رکھتے ہیں, جنت ملے گی, ہے نا. تو جب ہم ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کریں گے, نہیں پڑھیں گے, تو کہاں سے ہمیں ملے گی جنت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے, وہاں پر تمام آسانیاں ہمیں ملے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر اچھے اچھے کام کریں, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دنیات میں پڑھتے ہیں تو آپ نے دنیات میں بھی جانا کہ دنیات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرنا چاہیے, لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے, اور بھی بہت ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں عمل کرنے کی, ٹھیک ہے. بہرحال تو آج کا جو ہمارا سورہ ہے وہ ہے سورہ بروج ہے. اس سے پہلے ہم نے کون سا سورہ پڑھا تھا, سورہ کسی کو یاد ہے؟ سورہ کسی کو نہیں یاد ہے؟ سورہ طارق. ویری گڈ. سورہ طارق میں کتنی آیتیں تھیں؟ سورہ طارق میں کتنی 17 آیتیں تھی. 17 آیتیں تھی. ویری گڈ. 17 آیتیں تھی. اوکے, آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کی پڑھنے کی صحیح؟ جی آپا. اوکے, ٹھیک. بہرحال تو آج کا جو ہمارا اگلا سورہ ہے وہ ہے سورہ بروج. بروج کے معنی ہیں قصر اور محل کے. اور اس سورہ بروج کے اندر ٹوٹل 22 آیتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 22. یہ سورہ کی فضیلت ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ یہ سورہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, ثواب کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تلاوت کی جائے گی. اس سورہ کی فضیلت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سورہ کو پڑھتا ہے یا اس کی تلاوت کرے تو خداوند عالم ان افراد کی تعداد سے جو نماز جمعہ میں جمع ہوتے ہیں. نماز جمعہ ہوتی ہے, آپ لوگ جو لڑکے ہو پڑھتے ہیں نماز جمعہ, ٹھیک. خیر, تو آپ نے دیکھا ہوگا نماز جمعہ میں جو انسان پورے ہفتے مسجد نہیں جا سکتا ہے, ایک ایسا آدمی ہے یا ایک ایسا انسان ہے جو پورے ہفتے مسجد نہیں جا پاتا, اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, لیکن جب روز جمعہ آتا ہے
تو وہ مسجد جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. اور روزہ جمعہ کی الگ ہی فضیلت اور خاصیت ہے، کیونکہ بالکل شارٹ میں آپ کو بتاتی چلیں کہ روزہ جمعہ عید کے دن میں شمار ہوتا ہے. عید ہمارے لیے کتنی خوشی کا کتنا بڑا دن، کتنا اچھا دن ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے ہر ویک میں ایک ڈے اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے عید کا. وہ کون سا دن ہے؟ روزے جمعہ. روزے اور روزے جمعہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، سمجھ لیجیے سب سے بہترین دن ہے. تو کہتے ہیں کہ جو انسان یعنی جو بروج کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے ان افراد کی تعداد سے جو نماز جمعہ میں جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد سے جو یوم عرفہ، روز عرفہ مکہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عرفات. ٹھیک ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں روز عرفہ، یوم عرفہ، وہ جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور کچھ اعمال ہیں وہ اعمال بجا لاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلی چیز کہ جو انسان روز جمعہ جمع ہوتے ہیں، چاہے اس کے اندر 1000 لوگ ہوں، چاہے 2000، چاہے 100 ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کی تعداد کے برابر، اور یوم عرفہ جو عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر، ان سے 10 گنا زیادہ نیکیاں پروردگار عالم دیتا ہے. یعنی سوچیں آپ لوگ کتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہوں گے روزے جمعہ میں. تو نماز جمعہ میں مسجدوں میں لوگ 100، 200، بہت بہت 500، 1000 ہوتے ہیں. لیکن عرفات میں، میدان عرفات میں، وہاں پر نہ جانے کتنے لوگ جمع، پوری دنیا سے لوگ آتے. وہ تمام لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں پروردگار عالم ہمیں دیتا ہے. اور اس کی تلاوت انسان کو خوف و ہراس، اور اگر ہم لوگ اس کی تلاوت کریں گے تو ہمارے اندر اگر کسی سے خوف ہے، کوئی چیز کا ڈر ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے. اگر ہم اللہ کا خوف نہیں رکھیں گے تو ہم گناہ کریں گے، ہے نا. اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور سے ہم ڈرتے ہیں، کسی اور سے ہمارا خوف، ہمیں خوف ہے، ڈر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ہمارے اوپر مصائب ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں یہ سورہ پڑھنے سے ان تمام چیزوں سے نجات بخشتا ہے، اس سے رہائی ہمیں ملتی ہے. یعنی مصائب ہمارے دور ہوتے ہیں، ہمارے تمام غم دور ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کسی کو لے کر خوف و ہراس ہے، خوف و ڈر ہے، وہ ہمارا دور ہوتا ہے. تو دیکھا بچوں آپ نے کہ یہ سورہ پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جیسے جی کسی نے کچھ کہا ہے ابھی؟ نہیں، اوکے. تو اگر جیسے دیکھیں ہمارے یہاں جب ایگزام آتا ہے تو ہمارے اندر کتنا ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے ہم پاس ہوں گے نہیں پاس ہوں گے، یا کسی اور بچے سے لے کر ہمیں خوف ہوتا ہے. تو ان خوف سے نجات پانے کے لیے، یا کوئی بھی چیز کا ہمارے اوپر مصائب ہے، تو اس مصائب سے رہائی پانے کے لیے ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم سورہ بروج کو پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور یہ سورہ بروج نازل کیوں ہوا ہے، اس کے سبب کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ابتدائے بعثت آپ جانتے ہیں بعثت کسی کو؟ جس دن نبوت یا امامت کا اعلان ہوتا ہے. جی اوکے. تو جب نبی کی نبوت کا اعلان ہوا، اس کے بعد مسلمان کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. تو مسلمانوں کے پاس اتنا زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور ان کو بہت ہی زیادہ تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. وہ کس طرح سے کہ جو کفار قریش تھے، کفار مکہ تھے، وہ لوگ ان مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک طرف ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ تو کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے تو لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا. پہلے کافر تھے، لیکن جب رسول خدا نے اسلام پیش کیا ہے
تو لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنا مال و متاع چھوڑ کر، سب چھوڑ کر کہاں ہے؟ اسلام کی طرف آگے۔ تو جب اسلام کی طرف آگے تو لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، یعنی کھانا پینا ان کا سب چھوڑ دیا، کہا کہ ہمارے گھروں سے نکل جائے۔ وہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر آئے، کس کے لیے؟ اللہ رسول کے لیے۔ تو جب اب دھیرے دھیرے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ایک طرف تو ان کے پاس نہ تو گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اہل قریش جو تھے، یعنی اہل مکہ کے جو قریش تھے، جو کہ کافر تھے، ان لوگوں نے کیا کہ یہ جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیے، یعنی ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ تو جب وہ کس طرح سے کبھی ان پہ پتھر پھینکتے تھے، کبھی ان کو تانا دیا کرتے تھے، یعنی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی انہیں ستایا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ایک طرف یہ انسان کے اوپر یہ عالم ہو تو کتنا زیادہ انسان پریشان ہوتا۔ اس وقت وہ جسمانی اور روحانی اذیتوں میں گرفتار رہتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ کیوں کرتے تھے وہ لوگ ایسا، کیوں پریشان کرتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، ہے نا؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں کو اپنے اڑوس پڑوس میں کہ ایک بچی ہے یا ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو اسلام کو پسند کرنے لگتی ہے اور وہ اسلام کی طرف آ جاتی ہے۔ تو جب اسلام کی طرف آ جاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ تم جو ہے اسلام کی طرف مت جاؤ، واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ اب اسے ہر طرح سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم نہیں آؤ گے میری طرف تو تم ہماری بچی نہیں ہو، تم کو ہم کھانا نہیں دیں گے، پینا نہیں، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ ہر طرح کا اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پلٹ کے آ جائے، یعنی اسلام کو چھوڑ دے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ اہل مکہ، اہل کفار قریش کیا کرتے تھے کہ یہ اسلام کو چھوڑ دے، انہیں طرح طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت پروردگار عالم نے سورہ کو نازل کیا کہ اے رسول کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا یا اپنے جو اہل اسلام ہیں، یعنی جو اسلام لے کر آئے ہیں، انہیں کہہ دو، انہیں بتاؤ کہ کیا وہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس سے پہلے جو لوگوں کے ساتھ ہو چکے ان تمام لوگوں کے واقعات کو یاد دلا گیا تاکہ ان کو تسلی دیا جائے، تسلی ان کے دی جائے اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل پیش کی کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو تسلی دیتے ہیں، بھائی پریشان نہیں ہو، یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، انہوں نے بھی تمام مصیبتوں کو جھیلا اور اس کے بعد اب دیکھو وہ صحیح ہو گئے ہیں، اب سیٹل ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے سامنے بھی کچھ دنوں کی پریشانیاں ہیں۔ تو جس طرح سے ہم لوگوں کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ان کو تسلی دیتے ہیں، اس طرح سے پروردگار بھی اس سورے میں ان لوگوں کے لیے کیا دیا؟ تسلی دی اور انہیں حوصلہ دیا کہ پریشان نہیں ہو، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ کفار قریش، اہل مکہ کے جو قریش ہیں، کفار ہیں، وہ اپنی اذیتوں جو وہ تمہارے اوپر جو اذیتیں دے رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، یہ چند دنوں کی ہے، اس کے بعد یہ خود تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی جناب بلال وغیرہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جناب بلال کو کس طرح سے لوگ کرتے تھے، ان کے اوپر پتھر، انہیں گرم ریت پر مٹا دیا کرتے تھے، پتھر دبا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے اپنے خدا کو چھوڑ دو، محمد کے خدا کو چھوڑ دو اور ہمارے خدا کو مانو۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے اس وقت بھی؟ عہد عہد کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہاں، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کافی مسلمانوں کے ساتھ، یعنی جب دین اسلام کی طرف لوگ آنے لگے تو لوگ ان کو ستاتے تھے، کافی مسلمانوں کو ہر طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم کوئی پریشانی میں، کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہوں، کوئی مسائل میں مبتلا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ سورہ بروج پڑھے۔ اوکے جی چلیں، تو اب ہم اس سورے کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے اپنے قرآن مجید کو کھول لیجئے۔ آمادہ ہیں آپ لوگ؟ جی جی آپا، اوکے جی آپا، جی آپا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم ایک اللہ سوال ہے جی آپا، ہمیں ایک سوال ہے، یہ سورہ کس پر نازل ہوئی؟ دیکھیں پورا قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں نازل ہوا، کس سبب سے نازل ہوا، وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جی ٹھیک ہے۔ جی قرآن مجید پورا ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، اوکے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر نازل نہیں ہوا۔ ہاں لوگوں کا ذکر ہے اس میں، کبھی ہمارے پہلے امام کا ذکر ہے، کبھی جناب زہرا کا ذکر ہے، اور نماز روزہ حج تمام الگ الگ چیزوں کے بارے میں ذکر ہے، لیکن نازل کس کے اوپر ہوا ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا، میم الف مد زبر ما، والسماء حمزہ زیر ای، والسماء، زال الف زبر ذا، تا لام زیر تل، ذاتل، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم زیر جی، بروجی، آیت پہ سٹاپ کریں گے، بروج، ٹھیک ہے، والسماء ذات البروج۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ سٹاپ کیا، لیکن 2 بار اس کی آواز کیوں آئی؟ جیسے دیکھیں نارمل ہم جب پڑھتے ہیں تو ایسے والسماء ذات البروج، لیکن میں نے جو پڑھا والسماء ذات البروج، یعنی ڈبل آواز نکالی۔ یہ ڈبل آواز کو قاعدہ تجوید میں کہا جاتا ہے قلقلہ، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ قلقلہ۔ ہاں قلقلہ۔ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں بے چینی اور گھبراہٹ کے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان گھبرا جاتا ہے تو ڈبل بھی آواز نکال دیتا ہے نا، تو قلقلہ کی دراصل معنی ہوتے ہیں بے چینی اور گھبراہٹ کے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ 5 حروف ایسے ہیں جن کے اندر قلقلہ ہوگا، کون کون سے ہیں؟ قاف، تا، با، جیم، دال۔ یہ حروف اگر ساکن ہوں گے تو ان کو اس وقت پڑھا ایسے جائے گا کہ جیسے اس کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، ساکن ہوں گے لیکن جب انہیں تلفظ کیا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے اوپر زبر ہے، یعنی متحرک ہے، جیسے بروج، والسماء ذات البروج، ٹھیک ہے، ڈبل آواز ہے اس کی۔ یا اسی طرح سے جی آپا اس سورے کا نام کیا ہے؟ سورہ بروج بیٹا، سورہ بروج۔ شفا کہاں رہ جاتی ہے آپ؟ ملا آپ کو؟ ہیلو شفا، سٹارٹ کریں؟ جی آپا۔ ٹھیک، مل گیا آپ کو یہ سورہ؟ اگر نہیں ملا ہو تو آپ اپنی ممی سے مدد لے لیں، آپ کو بتا دیں گی کہاں ہے یہ سورہ۔ سورہ کا نام ہے سورہ بروج، سورہ طارق کے بعد ہے، جی آپا۔ ٹھیک ہے۔ چلیں، تو ہم بات کر رہے تھے قلقلہ کی۔ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں بے چینی اور گھبراہٹ کے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حرف یہ 5 حروف میں ہوتا ہے قلقلہ، قاف، تا، با، جیم، دال میں، اور اسے ایسے تلفظ کرنا ہے کہ جیسے اس کے اوپر زبر محسوس ہو، ساکن حروف کو اس طرح سے تلفظ کیا جائے کہ اس کے اوپر محسوس یہ ہو کہ اس کے اوپر زبر ہے۔ کون کون سے حروف میں ہوگا قلقلہ؟ 5 حروف میں، قاف، تا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بروج ہے، ہم سٹاپ جب کریں گے تو ایسے پڑھا جائے گا، والسماء ذات البروج۔ آیت نمبر 2، واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، والیو، میم لام زیر مل، والیومل، میم واو زبر مو، عین واو پیش قو، موعو، دال زیر دی، موعودی، سٹاپ کریں گے، موعود، والیوم الموعود، ٹھیک ہے۔ پھر سے پڑھتے والسماء ذات البروج، والیوم الموعود۔ یہاں پر بھی دال ساکن ہے،
یہاں پر بھی ہمیں قلقلہ کرنا ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 3 واو زبر وا شین الف زبر شا وشا ہا زیر ہی وشا ہی. دال کو ملائیں گے ہم واو میں یعنی ادغام کریں گے. دال واو زیر دال واو دو زیر دیوں وشا ہی دیوں. واو زبر وا میم شین زبر مش ومش ہا واو پیش ہو ومش ہو. دال دو زیر دن ومشہودin. اسٹاپ کریں گے ومشہود وشاہد ومشہود. اس کے بعد آیت نمبر 4 قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قتلا الف صاد زبر اس حا الف زبر حا قتلا اصحا با لام پیش بل اصحاب قتلا اصحاب یہ میں پیچھے سے بار بار ریپیٹ کیوں کر رہی ہوں تاکہ آپ سارے بچے بھی میرے ساتھ اس طرح سے پڑھنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو میں جب پڑھا کروں تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہلکی آواز سے ریپیٹ کیا کریں. قتل اصحاب الف خا پیش اخ دال واو پیش دو اخ دو دال سے دی اخ دو دی. یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو پڑھا جائے گا اخدود. قتل اصحاب الاخدود. آیت نمبر 5 یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر یہ الف کو کہا جاتا ہے حمزہ وصل اور اس کی علامت جو ہے وہاں پر چھوٹا سا دیکھیں صاد کی طرح سے بنا ہوا ہے. اب ہم یہاں کیسے پڑھیں گے اس کو, کیونکہ اگر ہم نہیں یہاں پر اسٹاپ کرتے اور جوائن کر کے پڑھتے تو حمزہ وصل درمیان میں آتا تو اس وقت اسے نہیں پڑھا جاتا. لیکن چونکہ اب ہم نے اس آیت پہ اسٹاپ کیا ہے اور دوسری آیت کی اسٹارٹنگ میں آ گیا ہے تو اب ہم اس کو پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ انا, اس طرح سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم اسٹاپ نہیں کرتے تو پڑھا جائے گا قتل اصحاب الاخدود النار التی, اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. لیکن اب ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں اخدود پہ اور دوسری آیت کے شروع میں آ گیا ہے حمزہ وصل تو یہاں پڑھا جائے گا ایسے الف نون زبر ان نون الف زبر نا انا. یہاں پہ کیا ہوگا بچوں؟ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, غنہ کتنا ہوگا؟ 100%. جی ویری گڈ. الف نون زبر ان نون الف زبر نا ان را سے ری الناری. زال الف زبر ذا تا لام زیر تل ذا تل. واو زبر وا قاف واو پیش قو وقو دال زیر دی وقودی. اسٹاپ کریں گے وقود النار ذات الوقود. ٹھیک ہے, پھر سے پڑھتے ہیں اس کو النار ذات الوقود. آیت نمبر 6 الف زال زیر اذ ہا میم پیش ہم اذ ہم عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا الف زبر ہا اذ ہم علیہا. قاف پیش قو عین واو پیش قو قو دال دو پیش دن قعودن. اسٹاپ کریں گے تو دال کے اوپر جو دو پیش ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا یعنی یہاں پر ساکن ہو جائے گا. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ قعود. ٹھیک ہے, اذ ہم علیہا قعود اذ ہم علیہا قعود. آیت نمبر 7 واو زبر وا ہا میم پیش ہم وہم عین زبر ع لام الف زبر لا علا میم الف زبر ما وہم علا ما. یا فا زبر یف عین زبر ق یفع لام واو پیش لو نون زبر نا یفعلون با لام زیر بل میم حمزہ پیش مو بالمو. یہاں پر واو نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد میم زیر می نون یا زیر نی بالمؤمنی نون زبر نا بالمؤمنین شین پیش شو ہا واو پیش ہو شہو دال دو پیش دن شہودن. اسٹاپ کریں گے شہود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اذ ہم علیہا قعود.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. آیت نمبر 8. واو زبر وا میم الف زبر ما وم نون زبر نا قاف زبر قا نقا میم واو پیش مو وما نقامو میم نون زیر من ها میم پیش من هم الف لام در اللام الف مد زبر لا الا الف نون یا زبر این یا حمزہ پیش یو این یو میم در می نون واو پیش نو این یؤمنو وما نقمو منهم إلا أن يؤمنوا با لام زیر بل لام الف زبر لا بالله لام زیر هل بالله عين زبر زا یا زیر زی عزی زا لام زیر زل عزیز ح زبر ح میم یا زیر می حمی دال زیر دی حمیدی اسٹاپ کریں گے حمید وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اس کے بعد الف لام زبر ال لام زبر لا اللہ زال یا زیر زی الذی لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو الذی لہو میم لام پیش مل کاف سین پیش کس ملکس سین زبر سا میم الف زبر ما سما واو الف زبر وا سماوا تا لام زیر تل سماواتل الف را زبر ار دال زیر دی ارضی. یہاں پر چونکہ جیم آ گئی تو ہم یہاں سٹاپ کریں گے اور جب سٹاپ کریں گے تو حرف ضاد سائلنٹ ہو جائے گا والارض ہو جائے گا الذی لہ ملک السماوات والارض. واو لام زبر ول لام الف زبر لا واللہ واللہ کو ہم موٹا کیوں پڑھیں گے کسی کو یاد ہے؟ لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے جی اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو. اگر زیر ہوگا تو اسے موٹا نہیں پڑھا جائے گا. جی ویری گڈ. اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تغلیظ. تغلیظ. ہاں حرف را کو موٹا پڑھنے کو تفخیم کہا جاتا ہے اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھنے کو تغلیظ کہتے ہیں. ٹھیک ویری گڈ. تو یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے واو لام زبر ول لام الف زبر لا واللہ ہا پیش ہو واللہ عین زبر لام الف زبر لا علی کاف لام پیش کل لام زیر لی کلی شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان واللہ علی کل شیء شین زبر شا ہا یا زیر ہی شہی دال دو پیش دن شہید سٹاپ کریں گے شہید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. آیت نمبر 10 الف نون زیر ان نون لام زبر نل ان لام زبر لا ذال یا زیر ذی ان الذی نون زبر نا ان الذین فا زبر فا تا زبر تا فتا نون لام پیش نل فتنل لام میم حمزہ پیش مو میم دیر می مؤمی نون یا زیر نی مؤمنی نون زبر نا مؤمنین ان الذین فتنوا المؤمنین واو لام زبر ول میم حمزہ پیش مو والمؤمن زیر می نون الف زبر نا والمؤمنات تا زیر تی والمؤمنات سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم لام میم زبر لم یا زبر یا تا واو پیش تو یتو با واو پیش بو یتوبو ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فا زبر فا لام زبر لا فلا ہا میم پیش ہم فلا ہم عین زبر عذال الف زبر ذا عذا با پیش بو عذابو جیم زبر جا ہا نون زبر ہن جہن نون زبر نا جہن میم زبر ما جہنم واو زبر وا لام زبر لا ولا ہا میم پیش ہم ولا ہم عین زبر عذال الف زبر ذا عذا با لام پیش بل عذاب ح زبر ح را یا زیری حری قاف زیر قی حریقی سٹاپ کریں گے حریق.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. آیت نمبر 11. الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام زبر لا، زال یا زیر زی، ان الذی نون زبر نا، ان الذین، الف الف زبر آ، میم زبر ما، آم نون واو پیش نو، آمنو ان الذین آمنوا، واو زبر وا، عین زبر ع، وع میم زیر می، وعمی، لام صاد پیش لس، وعاملس، صاد ألف صبر صا، لام زيلي صالي، حاء ألف صبر حاء، صالحة تا زير تي، وعامل الصالحات، لام زبر لا، ها ميم پیش هم لهم، جيم نون زبر جن، نون ألف صبر نا، جنة تا دو پیش تن، جنات تا جيم زبر تج، را یا زيري تجري، ميم نون زير مين، تاح زبر تاح تا زير تي، تحتي، ها لام زبر هل، من تحتها ألف نون زبر أن، ها ألف زبر ها، أنها، را پیش رو، انہارو، یہاں پہ جو کہ جیم آ گیا ہے تو ہم اسٹاپ کریں گے، انہار ہو جائے گا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذال ألف زبر ذا، لام زيلي ذالي، كاف لام زبر كل، ذلك، فا واو زبر فو، ذا لام پیش ذل، فوزل، كاف زبر كا، با یا زیر بی، کبی، رو پیش رو، کبیرو، یہاں اسٹاپ کریں گے کبیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی. ذلك الفوز الكبير. اوکے. آیت نمبر 12. الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، با تو زبر بطو، شین زبر شا، ان بطشا، رو با زبر رب، با زیر بی ربی، کاف زبر کا، ربک، ان بطش ربک، لام زبر لا، شین زبر شا، لشا، دال یا زیر دی، لشدی، دال دو پیش دن، لشدیدن، اسٹاپ کریں گے، لشدید، ان بطش ربک لشدید. آیت نمبر 13. الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، ہا پیش ہو، واو زبر با ہوا، یا با پیش یب، دال زیر دی یب دی. یہاں پر دیکھیں یا جو لکھا ہوا ہے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کے اوپر جو حمزہ ہے وہ پڑھا جائے گا، حمزہ پیش او. انہو ہوا یبدئ، واو زبر وا، یا پیش یو، ویو، عین یا زیر عی، ویعی، دال پیش دو، ویعید، اسٹاپ کریں گے، ویعید، انہو ہوا یبدئ ویعید. آیت نمبر 14. واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وہو ول، غین زبر غا، فا واو پیش فو، وفو، را لام پیش رل، غفورل، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال پیش دو، ودود، اسٹاپ کریں گے، ودود، وہو الغفور الودود. اس کے بعد آیت نمبر 15. زال لام پیش ذل، زال کے ساتھ جو واو لکھا گیا ہے اور اس کے بعد الف، یہ دونوں حروف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. زال کو ملائیں گے ڈائریکٹ کہاں پر؟ لام میں. کیوں؟ اس لیے کہ لام سائلنٹ ہے. زال لام پیش ذل، عین را زبر اور، ذل اور، شین لام زیر شل، ذل اور شل، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال پیش دو، مجیدو، اسٹاپ کریں گے، مجید، ذل عرش المجید. فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فا، لام کو اگر ہم لام میں ملائیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا، لام لام دو پیش لل، فعلل. اور اگر ہم نہیں ملائیں گے تو یوں پڑھا جائے گا، لام دو پیش لن. ٹھیک ہے، فعلن. تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم جوائن کریں یا نہ کریں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. خیر لیکن پڑھنا چاہیے اس طرح سے، فعلل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، فعلل لما،
یا پیش یو، را یا زیری یوری، دال پیش دو یوریدو، اسٹاپ کریں گے یورید، فعال لما یرید. آیت نمبر 17. حل ہم زبر حل، الف زبر تا، الف زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتا کا، ح زبر ح، دال یا زیر دی، حدی، سا لام پیش ثل، حدیثل، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنود، دال زیر دی، جنودی، اسٹاپ کریں گے جنود. هل أتاك حدیث الجنود، فرا زیر فر. یہاں پر حرف را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آیا ہے، اسے ہمیں پتلا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا؟ فا را زیر فر. نام جب لیں گے را کا تو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب ہم جوائن کریں گے تو پتلا پڑھیں گے. اوکے، فا را زیر فر، اس طرح سے. عین واو زبر او، نون زبر نا، فرعون، واو زبر وا، سا زبر سا، وسا، میم واو پیش مو، وسمو، دال زبر دا، وسمودا، اسٹاپ کیا جائے گا وسمود، فرعون وسمود. با زبر با، لام لام زیر لل، بلل، لام زبر لا، زال یا زیر دی، بل الذی، نون زبر نا، بل الذین، کاف زبر کیا، فا زبر فا کفا، را واو پیش رو، بل الذین کفروا، فا یا زیر فی، تا کاف زبر تک، فی تک، زال یا زیر زی، فی تک دی، با دو زیر بن، فی تکذیب، اسٹاپ کیا جائے گا فی تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب. آیت نمبر 20. واو لام زبر ول، لام الف زبر لا، واللہ، ہا پیشو واللہ، میم کو ملائیں گے نون واو میں، اور اگر نون میں ملایا جائے گا تو ایسے پڑھا جائے میم نون زیر من. ٹھیک ہے، اللہ من، واو زبر وا، را الف مد زبر را، ورا، حمزہ زیری، ہا میم زیر ہم، من ورائہم. اور اگر واو میں ہمیں ملانا ہے تو ایسے پڑھا جائے گا من ورائہم. ٹھیک ہے، واللہ من ورائہم، میم پیش مو، حا یا زیر حی، محی، تا دو پیش تن، محیطن، اسٹاپ کریں گے محیط، واللہ من ورائہم محیط. آیت نمبر 21. بل ہم زبر بل، ہا پیشو بل ہو، واو زبر وا، بل ہوا، قاف را پیش قر، الف الف زبر آ، نون دو پیش نون، قرآن، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجید، دال دو پیش دن، مجید، اسٹاپ کیا جائے گا مجید، بل ہوا قرآن مجید. یہاں پر دیکھیں اگر ہم نون کو میم میں ملائیں گے یعنی ادغام کریں گے تو یوں ساؤنڈ آئے گا قرآن. ٹھیک ہے، یعنی میم کا ساؤنڈ آئے گا، بل ہوا قرآن مجید. ٹھیک، اس کے بعد فا یا زیر فی، آخری آیت ہے، فا یا زیر فی، لام واو زبر لو، فی لو، ح میم دو زیر حم، فی لو حم، میم ح زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، ذا دو زیر زن، محفوظن، اسٹاپ کریں گے محفوظ، فی لوح محفوظ. اوکے بچوں، اس طرح سے ہجے کیا جائے گا. لیکن ہجے میں اس لیے کراتی ہوں کہ وہ بچے جنہیں قرآن نہیں پڑھنے آتا، مثلا جیسے منسا ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان لوگ کو نہیں آتا ہے پڑھنے، ان کے لیے میں ہجے کراتی ہوں تاکہ انہیں بھی پڑھنے آ جائے. تو لہٰذا بچوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی میں پڑھایا کروں تو آپ لوگ پوری توجہ، پورا دھیان اپنا قرآن میں رکھیں تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے. ٹھیک ہے جی اوکے. منسا، جی آپا. جیسے منسا ہے، قاسم ہے، اور بھی کچھ بچے ہیں چھوٹے، وہ لوگ اپنا دھیان قرآن میں رکھیں، یہاں وہاں نہ دیکھیں. ٹیچر میں پڑھتی اب ہوں. دیکھیں، اوکے ویری گڈ. چلیں تو اب میں وداؤٹ ہجے پڑھتی ہوں، آپ لوگ ایک اور سنے گا. اور آج فل ٹائم یعنی پورا 1 گھنٹہ قرآن پڑھایا جائے، کیونکہ میں نے کل قرآن نہیں پڑھایا تھا، اس لیے آج آپ دنیات نہیں پڑھیں گے، فل ٹائم قرآن پڑھیں گے. اوکے جی چلیں. خوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم. ٹھیک ہے میم آپ میں کوئی اس سورہ پڑھ کی سنانا تلاوت چاہے گے کروں؟ سورے کو؟ میم میں اوکے سناؤں؟ سمیع حسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم. بہت اچھا پڑھا سمیع. ٹھیک خدیجہ نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود حرف الصاد کو ادا کیجیے بیٹا. أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم عليها ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنون فرعون وثمود بل الذين كفروا في التكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق Okay. الله العلي العظيم. اب میں پڑھتی ہوں اس سورہ کو، آپ لوگ بالکل غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ سارے بچے بالکل دھیان سے سنیں کیسے اس کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگ اس تمام سورے جتنے بھی سورے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں
سارے سوروں کی آپ لوگ بخوبی پریکٹس کیجیے. اوکے, اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہم چاہیں گے اجازت, تب تک آپ دیکھتے رہیں زینبیہ چینل. خدا حافظ. خدا حافظ.